माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। अब न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनक़े में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं महफूज़ आलम और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर पटना से। कहते हैं रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 नेकी है और एक नमाज के सवाब 70 नमाज़ों के बराबर है। रमज़ान अल मुबारक के महीने में शहर का मिजाज पूरी तरह से बदल जाता है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनक़े में आज बात करते हैं पटना के बारे में। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया। पटना दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। एक ऐसा शहर जहाँ की तहजीब, अमन व अमान व भाईचारे की पूरे मुल्क में मिसाल दी जाती है। दरियाए गंगा के किनारे आबाद ये शहर मुल्क में मुनफरिद मुकाम रखता है। भले ही अशोक आज़म के महलों के खंडरात अब इस शहर में दिखाई नहीं देते, लेकिन आज भी ये शहर उसी अजमत व रफ्तार से चलता हुआ नजर आता है। इस शहर का नाम कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था। मुगलिया अहद में शहजादा अजीमुशान जब बिहार का गवर्नर बनकर यहाँ आए तो ये शहर अजीमाबाद के नाम से जाना जाने लगा। उस वक्त से इस शहर में एक नई तहजीब ने जन्म लिया जिसको गंगा जमनी तहजीब का नाम दिया जाता है। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो लोगों पर एक अजीब कैफियत तारीफ़ होती है। और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि इज़ा दखल रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्ना अव अब्वाबुर रहमा, कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, दाखिल होता है, तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसका अंदाज़ा बज़ाहिर रोडों पर जाने में रमज़ान का दिन जब शुरू होता है तो जो आदमी महीनों मस्जिद की तरफ रुख नहीं करता है वो मस्जिद की तरफ रुख करने लगता है। जो आदमी महीनों कुर्ता पैजामा टोपी नहीं पहनता है, रमज़ान की रहम व करम से और उसकी बरकत से टोपी कुर्ता पहन के लगता है कि तो ऐसे भी फ़िज़ा पर एक कैफियत तारीफ़ होती है और इस हदीस का मुशाहिदा समझ में आता है। इसे रमज़ान का महीना तो पूरे महीने रमज़ान की खैर व बरकत का महीना है, इसलिए कि महसूस करने की चीज़ है। आदमी इसकी कैफियत को और इसकी बरकत को आदमी महसूस करता है और बयान करना बज़ाहिर मुश्किल है। जैसे कि एक हदीस में कहा गया कि रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो बंदे मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। तो सच्चाई ये है कि जब इफ्तार के वक्त दस्तरखान लगता है तो अमीर गरीब हर एक के यहाँ एक मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें इफ्तार की होती है, तो उससे भी समझ में अंदाज़ा आता है। तो इस तरह पूरा महीना तो खैर व बरकत और अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का है और मुसलमान रात दिन इबादत में लगे रहते हैं अपने तमाम मामूलात के साथ साथ। शहर पटना को सूफियों की सरजमीन भी कहा जाता है। शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, मखदूम शाह मोहम्मद मुनीम पाक की ये सरजमीन हमेशा से ही कौमी यकजहती की मिसाल पेश करती रही है। पटना को दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुकाम हासिल है। यहाँ के लोग एक दूसरे के मज़ाहिब की कद्र करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना अपनी बड़ाई समझते हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इस शहर में लोगों का जज्बा देखने से ताल्लुक़ रखता है। रमज़ान मुबारक के महीने का अहतमाम न सिर्फ पटना बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान किया करते हैं और इस महीने को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ कर दिया करते हैं। जिस तरीके से दूसरे शहरों में और गांव देहात तक लोग इस महीने को गनीमत समझते हैं, यही हाल इस शहर का भी है। इस शहर में आप देखेंगे पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में जिस तरीके से दिन में लोग इबादत में मशगूल रहते हैं, उनकी रातें भी इबादत से मामूर रहती हैं। मस्जिदों को आबाद आप देखेंगे और आपको महसूस होता है, दिखने में महसूस होगा रमज़ान मुबारक के महीने में कि वाक़ईतन मुसलमान रमज़ान मुबारक को किस तरह क़दर की निगाह से देखते हैं और उसकी जो इबादतें हैं, नवाफिल, दुआ, दरूद शरीफ, तिलावत कलाम पाक, तरावी, रोज़े
صدقات و خیرات اور دوسری نیکیوں کا جو اہتمام ہے وہ قابل رشک انداز میں آپ دیکھیں گے۔ سماج سے بڑا گہرا رشتہ اور تعلق اس موقع پر عظیم آباد میں دیکھنے کو بار بار اس کا موقع ملا، اس لیے کہ روزہ در حقیقت بھوکے پیاسے انسانوں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور ایک دن جب صبح سے شام تک آدمی کچھ نہیں کھاتا ہے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں اور ان کو کئی وقت کھانے کو نہیں ملتا ہے، تو ان کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ روزہ ایک سول سوسائٹی کی تشکیل میں بے حد مؤثر رول ادا کرتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی جس میں غریبوں سے محبت ہو، سماج کے سارے طبقوں سے محبت ہو، تو یہی در حقیقت روزے کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی کہ لعلکم تتقون، کہ یہ بڑا کام روزہ رکھنے کا تم کرو گے تو تم امید کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ رمضان کے مہینے میں شہر کا مزاج بدل جاتا ہے اور ہر طرف نورانی ماحول نظر آتا ہے۔ لایا ہے رحمتوں کا جو فیضان مومنوں، بے شک خدا کا فضل ہے رمضان مومنوں۔ اب جو دن باقی رہ گئے ہیں تو اس میں تو اور رونق نظر آتی ہے۔ پوری رات آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، خریداریوں میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں اور عبادتوں میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، مسجدیں بھی ہماری آباد نظر آتی ہیں، اور باہر کی دنیا بھی لگتی ہے کہ رمضان کی برکتوں سے معمور ہے۔ تو پٹنہ شہر میں بھی دوسرے شہروں کے طریقے سے عبادت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے وہ علاقے جو مسلم علاقے ہیں، جہاں جیسے پھلواری شریف کا علاقہ ہو گیا، دریاپور سبزی باغ وغیرہ کے علاقے ہیں، سمن پور وغیرہ کے علاقے ہیں، اور یا دوسرے جو سلطان گنج وغیرہ پٹنہ سٹی کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں تو خاص طور سے پوری رات جاگے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں۔ ماہ سیام لاتا ہے تقوی کی وہ گھڑی، سال عمل سے بنتا ہے ایمان مومنوں۔ توبہ و مغفرت کے تو اشرے ہیں مختلف، اترا اسی مہینے میں قرآن مومنوں۔ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ برکت و رحمت کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے، یعنی یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پٹنہ کی رونق دیکھتے ہی بنتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ہندوستان کے دوسرے شہروں کی طرح شہر پٹنہ میں بھی اس مہینے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہر کی سبھی مساجد نمازیوں سے آباد رہتی ہیں، خاص طور سے پٹنہ جنکشن کی مسجد، لون کی مسجد، دریاپور مسجد، مراد پور مسجد، شاہ گدا مسجد، خانقاہوں کی مساجد اور حج بھون کی مسجد کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں تمام مساجد میں نمازیوں کی کثرت شہر کی فضا میں روحانیت کی خوشبو بھر دیتی ہے، اور اس مقدس مہینے کی عظمت، رحمت اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کی چاہت تمام روزہ داروں کی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ یوں تو ہر اعتبار سے اور سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے۔ سماج کا کوئی بھی طبقہ ہو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو انوار و برکات ہیں، اس سے سماج کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے فیض سے فیض یاب نہ ہوتا ہو۔ رمضان اختتام پر ہے اور لوگ جو ہے اپنے پورے زور شور سے اپنا محنت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی بات کو سن لے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ہر مسجد میں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کے در پر گرے ہوئے ہیں کہ اللہ تیرے ہی در پر آئے ہیں، تجھ سے لے کے جائیں گے۔ جس طرح سے انسان اب کسی انسان سے مانگتا ہے کچھ تو اس کو اگر ایک بار مانگتا ہے تو اس کو دینے میں لوگ پریشان سوچتے ہیں کہ برابر تو مانگتا ہی ہے، لیکن اللہ کے دربار پر آ کر کے لوگ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کبھی نہیں گھبراتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے مانگ رہا ہے، لاش ہوتے ہوتے اس کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ پٹنہ کا جو رونق ہے وہ اپنے سمجھیے کہ شباب پر رہتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ سبزی باغ کا علاقہ، راجہ بازار، مطلب جتنا بھی مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہے الحمدللہ گلزار ہی گلزار رہتا ہے۔ رمضان میں ہم لوگ بہت سی عبادت کرتے ہیں، جیسے میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ رات بھر جاگ کر اللہ کی تلاوت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ بہت لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، کئی لوگ 1 ختم کرتے ہیں، 2 ختم کرتے ہیں۔ سب اپنے اپنے محنت جتنا ہو سکتا ہے وہ لوگ اپنے کرتے ہیں محنت۔ رمضان میں تو ایک عبادت کا ماحول ہو جاتا ہے، ہاں،
کہ سارے لوگ جو ہے کہ مسجدوں میں آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ عموماً ایسا ماحول نہیں بنتا ہے، عام دنوں میں لوگ اپنے گھر پہ ہوتے ہیں، کوئی آفس میں ہے، کوئی کہیں ہے۔ یہ ایک خاص ایسا ماحول ہے جس میں سارے لوگ، گھر کے بچے بوڑھے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ افطار میں بھی ہم اکٹھا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں بھی عموماً اتنی بھیڑ نہیں دکھتی ہے اتنی رمضان کے موقع پہ لوگ عموماً جمع ہوتے ہیں۔ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں تو روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں شہر پٹنہ میں بچوں کا جذبہ دیکھنے دکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ کافی کم عمر کے بچے بھی اس شہر میں روزہ رکھتے ہیں اور اس بات پر کافی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ادھر اس مہینے میں خواتین کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ خواتین سحر و افطار کے انتظامات کے ساتھ عبادت اور عید کی خریداری میں مصروف رہتی ہیں۔ عید میں اب چند دن باقی ہیں، جس کے سبب پٹنہ کی بڑی آبادی بازاروں کا رخ کر رہی ہے۔ رمضان میں کیا کیا کرتے ہو؟ روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ رمضان ایک برکت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں ہم سارے لوگ بہت ہی زیادہ خوش رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور شام پورا ٹائم تو نہیں، شام کے شام گھر میں بہت سارا کھانا بنتا ہے۔ سحری سے کرتے ہیں، اس کے بعد افطار کے ٹائم میں ہم لوگ افطار بناتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں۔ ماہ رمضان جیسے جیسے گزر رہا ہے، پٹنہ کے مسلم محلوں کی رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کل تمام مسلم اکثریتی علاقے جیسے پھلواری شریف، پٹنہ جنکشن، سبزی باغ، دریا پور، لال باغ، شاہ گنج، عالم گنج، سلطان گنج اور پٹنہ سٹی کی رونق دیکھنے دکھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وقت سحر و افطار شہر میں خاص نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور روزہ داروں کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ پروگرام میں فی الحال وقت ہو گیا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ پٹنہ میں لوگ رمضان کے مقدس مہینے میں کس طرح سے عبادتوں میں مصروف ہیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں چاروں طرف لوگ عبادت کرتے نظر آتے ہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہے، ہر شخص اپنے مالک کی حقیقی کو خوش کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگوں کے معمولات زندگی بدل جاتے ہیں، خاص طور سے لوگ عبادت کے ساتھ ذکر و اذکار میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شہر پٹنہ میں طالب علموں کی ایک خاصی تعداد موجود ہے۔ یہ طالب علم دن کا زیادہ تر وقت مساجد میں رہ کر عبادت اور تلاوت کلام پاک میں صرف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے مالک کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے وہ تو بنیادی طور پر تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں سیلف کنٹرول کی مشق کرتا ہے انسان اور اخلاقی ڈسپلن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے رمضان المبارک کے روزے کا کہ ایک بڑی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک سماجی رشتہ بھی اس سے قائم ہوتا ہے اور سماج کے تئیں ایک محبت کا ماحول اور مزاج بنتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم رمضان میں قرآن کی تمام عروض پڑھتے ہیں، قرآن زیادہ سے زیادہ جیسے 9 بجے اٹھتے ہیں، پھر جا کے مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں،
اس کے بعد پھر قرآن لے کے بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد اور افطاری کا وقت آتا ہے, پھر افطاری کے بعد بھی قرآن لے کے بیٹھتے ہیں. یعنی اکثر ہم رمضان میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالے ہوئے عادت پڑھتے بھی ہیں. جب ایک روزے دار اخلاص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اثرات محلے میں پر بھی اثر پڑتا ہے. اس کی پاکیزگی, اس کی طہارت اور اس کی جو ہے اچھائیاں تمام محلے پر پڑتا ہے. ہر شہر میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں. پٹنہ شہر میں بھی خاص طور سے مسلم علاقے میں یہ سبزی باغ ہے, پٹنہ سٹی ہے, اس طرح سمن پورہ ہے, اس طرح جو ہے ہر محلے میں جو ہے رونقیں بڑھ جاتی ہیں. لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں, قرآن کی تلاوت میں. خاص طور سے آخری عشرے میں لوگ جاگتے ہیں. ہمارے برادر وطن بھی اس مہینے کی قدر کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, بلکہ روزہ رکھتے ہیں. ہمارے برادر وطن روزہ بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہیں. افطار بھی کراتے ہیں لوگوں کو. بہت سے لوگ ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے بھی ہیں جو افطار کراتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, اس کی روحانیت, اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب اس مہینے کے جو دن رہ گئے ہیں, جو عشرہ رہ گیا ہے, اس کو صحیح طریقے سے اس کو ہم گزاریں. جو چند دن رہ گئے ہیں رمضان کے, صحیح طریقے سے گزاریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان تمام باتوں عمل کریں. پٹنہ میں سینکڑوں مساجد آباد ہیں, لیکن جامع مسجد کے نام سے کوئی مسجد مخصوص نہیں ہے, بلکہ یہاں کی سبھی مسجدیں جامع مسجد ہیں. لیکن حال کے دنوں میں پٹنہ کے حج بھون کی مسجد میں شہر کا اعلیٰ طبقہ کثرت سے عبادت کرنے آنے لگا ہے. ان کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی بڑی بھیڑ اب حج بھون کی مسجد کا رخ کرتی ہے. حج بھون کی مسجد میں کافی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. ماہ رمضان میں یہاں ہزاروں فرزندان توحید ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. بہار میں اور خاص طور سے پٹنہ میں اس کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں کا اہتمام دیکھتے ہی بنتا ہے, رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور خاص و عام سبھی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ تقدس اور پاکیزگی کا حقیقی رشتہ اس سے قائم ہو جاتا ہے. ہر شخص کو دیکھیے تو تلاوت میں مشغول ہے, ہر شخص کو دیکھیے تو عبادت میں مشغول ہے. اس طرح سے ایک ماحول بنتا ہے. یہاں پہ جو ایک متحد ہو کر کے جو نماز ہوتی ہے, اس کی جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے. ہر جگہ سے ایک الگ ہٹ کر کے ہے اور ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے. پٹنہ کے لوگ رمضان کے مہینے میں خاصا اہتمام کرتے ہیں اور آپ یہ منظر سبزی باغ میں, عالم گنج میں, راجہ بازار میں, پھلوائی شریف میں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ کو دلی کی جامع مسجد یاد آئے گی. اتنا روح پرور, اتنا خوشنما منظر ہوتا ہے. اس مہینے میں لوگ خاص طور سے کرتا پاجامہ اور ٹوپی کا اہتمام کرتے ہیں, جس سے منظر اور بھی روحانی اور دلکش رہتا ہے. پٹنہ والے میں خوبی یہ ہے کہ وہ رمضان کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. اس لیے جگہ جگہ تراویحیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجمن اسلامیہ ہال کی تراویح 20 برسوں سے چلی آ رہی ہے, کافی مشہور ہے. کافی بڑے بڑے لوگ, کافی اہم ہستیاں وہاں پڑھتی ہیں اور ایک خاص ماحول وہاں بنتا ہے. رمضان صرف چند دنوں کا مہمان ہے اور شہر پٹنہ کی زیادہ تر مساجد میں تراویح کی نماز میں قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے. سبھی مساجد میں تراویح بدستور جاری ہے, لیکن اب تراویح کی نماز میں لوگوں کی کم تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے. مساجد میں 5 وقت کی نمازوں میں نمازیوں کی بھیڑ برقرار ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں روزہ دار اپنی نم آنکھوں سے اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے اور اپنے اہل خانہ کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رمضان میں آخری میں لوگ تاریخوں میں رات میں تہجد پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا اس کی قبول کرتا ہے, افطار کے وقت کی دعا قبول کرتا ہے اور رات میں جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں تو اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے. پٹنہ میں تمام جگہوں پر جو اہتمام ہوتا ہے, پورے مہینہ لوگ عبادت کرتے ہیں, اللہ سے اپنے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور پورے ملک اور ملت کے اتحاد کے لیے, ملک کی دعاؤں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپسی ملت اور محبت کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں. یہ
پورے ملک کے لیے اتحاد ملت خوشی کا یہ تہوار ہے، اور ہم سب لوگ بہت شدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اس انتظار کرتے ہیں کہ آئے ہم سب لوگ اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ملک کے اتحاد اور ملت کے لیے آپسی بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہوئے ہم اس مہینے کو مناتے ہیں۔ اور عظیم آباد کی ایک الگ پہچان رہی ہے۔ یہاں رمضان میں کئی طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، کئی طرح کی تراویح کے انتظامات ہوتے ہیں، کئی طرح کے افطار کے انتظامات ہوتے ہیں۔ ہر جگہ کہیں جہاں بھی جائیں، سبزی باغ، پھلواری شریف، عالم گنج، پٹنہ سٹی، جہاں اقلیت طبقے کے لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، اور اس اہتمام میں اکثریت طبقے کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایک ماحول بنتا ہے اور دیکھنے کے قابل ماحول ہوتا ہے، اور ایسی امید کی جاتی ہے کہ وہ اس اہتمام سے آپسی بھائی چارگی کا بڑھاوا ملتا ہے۔ فرزندان توحید اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ دینے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فرض ہے۔ پٹنہ میں کئی مسلم تنظیموں کا مرکزی دفتر ہے، اور ان مسلم تنظیموں نے مسلمانوں سے زکوٰۃ نکالنے کی اپیل کی ہے۔ عمارت شریعہ میں بیت المال کا بھی انتظام ہے۔ وہیں اس ماہ مقدس میں عالم دین زکوٰۃ کی باریکیوں سے لوگوں کو روشناس کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور قرآن شریف میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ 28 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، بلکہ یہ کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی بھلائی اپنی طرف سے تم آگے بھیجو گے وہ قیامت کے دن اپنے سامنے اس کو پالو گے، اس کا اجر پاؤ گے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جب آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا ثواب اس کو ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور سنت ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان میں زکوٰۃ خاص طور سے ادا کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے سلسلے میں قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ شہر پٹنہ میں 2 سال قبل یہ زکوٰۃ بھون قائم ہوا ہے، اور اس زکوٰۃ بھون کو قائم کر کے لوگوں میں ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف اسلام میں فرض ہے بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان گھروں میں بھی خوشیوں کا انتظام ہو جاتا ہے جہاں تاریکی ہے، بھوک ہے اور تنگ حالی ہے، اور اس طرح سے زکوٰۃ کے پیسے سے وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ روزہ رمضان اور زکوٰۃ کے ہم لوگ مصلحت کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے زکوٰۃ بھون کا کنسیپٹ دیا کہ ایک ایسی سینٹرلائز جگہ ہو جہاں پر لوگ آ کے زکوٰۃ جمع کریں اور اس کو پراپر ایک دم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو لوگوں کے بیچ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے باضابطہ سسٹم ہونا چاہیے۔ وہی سسٹم کا کنسیپٹ ہم لوگوں نے زکوٰۃ بھون کے تحت دیا ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کپڑوں کا ڈھیر یہاں لگا ہوا ہے، یہ لوگ دیتے ہیں ہم کو، اور اس کو گاؤں میں لے آ کے ہم خود غریب غرباؤں کے بیچ بانٹتے ہیں، اور سبھی فرقے کے بیچ بانٹتے ہیں۔ ایسا نہیں کوئی خاص فرقے کے بیچ میں۔ ہم نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ ان چیزوں کا ڈیمانڈ اتنا گاؤں میں ہے کہ لے جاتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں سب لوگوں کو بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھون پورے سال لوگوں کے درمیان کام کرتا ہے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ بھون میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور یہاں سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں 86 جگہوں پر اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ لکھا گیا ہے،
माने नमाज जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ज़कात भी है, बल्कि नमाज की रूह जो है वो ज़कात में रखी हुई है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इस सिस्टम को कायम किया और हम लोग महसूस कर रहे हैं, अभी तो 2 साल 2.5 साल हुआ ही है, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत है समाज में और इस कंसेप्ट का क्या इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया के लिए। नॉट सिर्फ है कि बिहार के लिए या पटना के लिए या हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए इस कंसेप्ट की ज़रूरत है। ज़कात भवन का मंसूबा है कि आने वाले दिनों में लोगों को ज़कात के सिलसिले में मज़ीद बेदार करने की कोशिश की जाए ताकि ज़कात और फितरे का पैसा उनके असल हकदारों तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। करीब 2.5 साल हम लोगों का हो रहा है इसको किए हुए और इसके लिए हमने कई शहरों में भी बात की, जैसे दिल्ली में भी बात की हमने, लखनऊ में बात किया और जो दूसरे स्टेट्स है वहाँ भी बात हो रहा है कि सब जगह इस तरह का एक भवन कायम होना चाहिए जहाँ से लोगों के साथ हमदर्दी हो, लोगों की मदद हो, हर तरह की मदद हो। ज़कात भवन में सबसे पहले ठंडे पानी का इंतज़ाम किया, आप देखिए हमारे गेट पर लगा होगा और उससे सैकड़ों लोग ले आते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, दुकानदार ले आते हैं, मुसाफिर ले आते हैं, आने जाने वाले लोग ले आते हैं, पीते हैं। तो ये तो एक फ़ायदा है जो समाज के लिए हो रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने एक कंसेप्ट रखा है कि इसमें यहाँ पर हम लोग लंगर खाने का इंतज़ाम करेंगे ताकि जो गरीब लोग हैं इलाके में, मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे खाते हैं, जैसे तैसे रहते हैं, इस महंगाई दौर में उनके लिए छोटे छोटे ढाबा हैं जो खाने का इंतज़ाम करता है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लंगर का भी इंतज़ाम करें, कम से कम एक वक्त गरीब लोगों को खाना दे देंगे भरपेट ताकि वो एक वक्त कम से कम ठीक से खा सके। डॉक्टर याद साहब ने जो लाया है एक अच्छा सिस्टम है और ज़कात का सिस्टम काफ़ी जब से इस्लाम कायम हुआ तब से है, लेकिन इतने दिनों में जो सिस्टमेटिक नहीं है, तो एक कोशिश है उसको सिस्टमेटिक करने की ताकि ज़रूरतमंदों के बीच पैसे और अशिया, ज़रूरत के सामान वो पहुँचे और ये टोटली आम लोगों के और लोगों की मदद से हो रहा है और लोग दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि नमाज के साथ साथ ज़कात का ज़िक्र है। तकरीबन पूरे कुरान शरीफ में व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का 76 मरतबा ज़िक्र किया गया है। से यहाँ है कि लोग अपने गाड़ी से आते हैं, कपड़ा हो, कुछ खाने का सामान हो, यहाँ रख देते हैं। हम लोग अपने गाड़ी से लेके उसको जहाँ गरीब बस्ती है, स्लम एरिया, जैसे पटना हो या पटना के बाहर हो, हम लोग खुद वहाँ जाते हैं और उन गरीबों में बांट देते हैं। ज़कात भवन कायम किया गया है जब से यहाँ लोग, अमीर लोग यहाँ आकर के दान करते हैं और उस दान के करने के बाद हम लोग जाकर के गरीब बस्ती में देते हैं, जैसे कि कमला नेहरू नगर हो गया, ताज नगर हो गया, पटना के एरिया है, वहाँ पे जाके गरीब लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे जाके हम लोग कपड़ा है, चावल है, शादी ब्याह होता है उन लोग के बाल बच्चे को, तो हम लोग यहाँ से चावल दाल पहुँचाते हैं चूँकि उनका काम पूरा हो जाए। रमज़ान के आखिरी अशरे में रोज़ादार अपनी इबादतों में मसरूफ़ हैं। आखिरी अशरे में शब क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। शब क़द्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। इस आखिरी अशरे में हर बंदे मोमिन ये तमन्ना करता है कि उसे शब क़द्र हासिल हो जाए और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श कर उसके लिए दोज़ख की आग को हराम कर दें। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में सभी मसाजिद में लोग एतकाफ़ में बैठते हैं। रमज़ान का जो आखिरी अशरा है जिसको शब क़द्र कहते हैं, जो 21 की शब से लेकर 29 की शब तक आती है, इस रात की बड़ी अजीम तरीन बरकत है। कुरान की एक छोटी सूरत भी सिलसिले में नाजिल हुई कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि ये महीना 1000 महीने की रातों से बेहतर है। जो रात में जागता है, शब बेदारी करता है, अल्लाह के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है, तो इस एक रात की इबादत को 1000 महीने की रात से के बराबर करार दिया गया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान इस रात में नाजिल हुआ। आखिरी अशरे में जो अहम इबादत है, जो इतिकाफ़ है और शब क़द्र है। यूँ तो शब क़द्र जो है 5 रातें को बयान किया गया है, 21, 23, 25, 27, 29, लेकिन जो लोग इतिकाफ़ करते हैं, इतिकाफ़ करने का इरादा रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको शब क़द्र उसको मिल जाता है, अल्लाह ताला उनको ये मिला देता है शब क़द्र। लेकिन शब क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है, एक इंसान
جب اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، تو اللہ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آخری عشرے میں یہ برکتیں اور اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا اولہ رحمتن، کہ 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اوسطہ مغفرتن، دوسرا عشرہ یعنی 11 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا آخرہ عتق من النار، یہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے، کہ اگر شروع سے آخر تک ایک آدمی رمضان کے اندر ذکر و تلاوت میں لگا رہا تو اللہ تعالیٰ آخر میں آنے کے بعد ایسے شخص کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں اور جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے، فالتو چیزوں میں اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اور مسلمانوں میں عمومی طور پہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ عبادتوں میں اپنا وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہم لوگوں کو دیا ہے 1 مہینہ، اس میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بری عادتوں سے ہم پرہیز کریں، آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا، پیر کا، اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں ہی لگے رہنے کا زیادہ کام کرتے ہیں، اور آپس میں بھائی چارگی سے ہم لوگ روزہ افطار کا بھی انتظام کرتے ہیں، جس میں غیر مسلم بھائی کو بھی بلاتے ہیں۔ ماہ رمضان برق رفتاری سے گزر رہا ہے اور روزہ دار اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو عید الفطر کا دن یعنی خوشیوں کا دن عطا فرمائے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اس شہر کی رونق اپنے شباب پر ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ وقت ہو گیا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس شہر میں سحر و افطار کی کیا خاص رونق ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں پٹنہ میں خاص طور سے افطار پارٹیوں کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں ہر شخص افطار پارٹیوں میں شریک ہوتا ہے، اور افطار کے دسترخوان پہ کیا بچے اور کیا بوڑھے ہر شخص موجود ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے مالک حقیقی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بہانے شہر میں بھائی چارہ اور امن کے ماحول کو فروغ ملتا ہے۔ رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا۔ رمضان کے مہینے میں شہر پٹنہ دن میں خاموش اور سنسان نظر آتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی شہر کی چہل پہل اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ خاص طور سے افطار کے وقت شہر کا نظارہ روحانی ہو جاتا ہے۔ پٹنہ شہر افطار اور سحری کے خاص انتظامات کے لیے کافی مشہور ہے۔ گھر میں موجود خواتین سحر و افطار کی تیاریاں خوب شوق سے کرتی ہیں۔ کچری، گھگنی، پھلکی، چنا، کھجور، مٹھائیاں اور مختلف اقسام کے موسمی پھل افطار کے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ دار مختلف مشروبات کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گروجی ٹھنڈائی افطار کے دسترخوان کی شہر پٹنہ میں زینت بنتی ہے۔ افطار کے وقت روزہ دار دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ افطار کے وقت کا یہ منظر بڑا ہی روحانی اور نورانی معلوم ہوتا ہے۔
یہ رمضان کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی مبارک مہینہ ہوتا ہے اور بہت پاک مہینہ ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں, افطار کرتے ہیں. افطار میں بھی گھر کی عورتیں بہت سارے کام کرتی ہیں. وہ کچن میں شام 3 بجے سے ہی تیاری کرنے لگتی ہیں. اور سب سے بڑی بات اس رمضان کے مہینے میں 5 شب قدر کی رات آتی ہے, جسے ہم لوگ تہجد کا نماز کرتے ہیں اور اس پہ بہت پوری رات جاگی جاتی ہے اور تلاوت کی جاتی ہے. ظہر کی نماز کے بعد گھر میں موجود خواتین افطار کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں. یہ ہیں نیلم عباس چودھری. نیلم چودھری اپنی اہلیہ فرحت شمیم کے ساتھ گزشتہ 25 سالوں سے روزانہ افطار کا خصوصی انتظام کرتے ہیں. نیلم چودھری کے افطار کی اپنی الگ معنویت ہے. ان کا افطار مسافر اور چندے کے لیے شہر میں آئے مدارس کے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے. نیلو چودھری کے افطار میں روزانہ 100 سے 150 لوگ شرکت کرتے ہیں. ان کی اہلیہ فرحت شمیم خود افطار تیار کرتی ہیں اور روزہ داروں کی ڈھیر ساری دعائیں حاصل کرتی ہیں. یہ تو قریب 10-11 سال سے یہ سب چل رہا ہے. اور شروع میں جو ہم نے کہا ہوا تھا تھوڑا پریشانی ہوئی, لیکن دھیرے دھیرے عادت ہو گئی تو پھر کوئی مشکل نہیں لگتا ہے. اب آسانی سے ہر چیز ہو جاتا ہے. ہم نے کیا تو قریب وہی 200 سے زیادہ لوگ آتے ہیں. 200 سے زیادہ لوگ آتے ہیں اور سب لوگ کچھ ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے. اور ہم لوگ سارا سامان جیسے ریڈی کر کے رکھے رہتے ہیں. جیسے جیسے لوگ آنے لگتے ہیں ویسے پھر کبھی ہوتا ہے کہ ایک دم ایک بہت لوگ پہنچ گئے تو پھر سارا سامان پہلے سے ارینج کر کے رکھتے ہیں. جیسے کہ پیاز واز کاٹ کر کے سارا ایک اگر آدمی بڑھ گئے ہیں تو دقت ہم لوگ کو نہیں آتی, فوراً ترنت مطلب بن جاتا ہے. ایسے تو ہم لوگ ہے نا قریب ہمیشہ لیڈی ہی لگ بھگ چنا بنتا ہے, گھگنی, اور وہ پیاز ڈال کر کے کچوڑی جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے, بیگنی, آلو چپ, سموسا اور وہ میٹھا پوا ڈھنگ کا وہ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ کبھی آلو چپ کچھ ایکسٹرا میں کبھی آلو چپ ڈالنا ہوا, کبھی انڈا کا پکوڑا ہے, یہ سب ڈال دیے. کبھی بدل کر کے کبھی بدل دیے. اور ایسے پھل سب رہتا ہے, جو سیزن میں جو بھی پھل آج کل آ رہا ہے وہ سارے پھل ہوتے ہیں. اور شربت کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ روزہ میں تو سب سے زیادہ شربت ہی لوگ کو پسند آتا ہے. تو ہم لوگ شربت ہی مطلب کہ اس کو شربت کا انتظام رہتا ہے. اور کھجور یہ سب رہتا ہے. ہم لوگ 1 مہینہ قبل سے سارا چیز جو ہے را مٹیریل پہلے پرچیز کر لیتے ہیں. کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے, دال وال خود سے بیسن لے کر پسوا لیتے ہیں, دال کو تیل وغیرہ کا سارا ویوستھا پہلے انتظام کر لیتے ہیں. اور جب کسی چیز کا عزم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. خود ہم لوگ بعد میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام ہم سے کیسے لے لیے. وہ چندہ لینے کے لیے آتے ہیں, مدارس وغیرہ کا چندہ, مساجد کا چندہ کرتے ہیں. وہ لوگ رمضان کے موقع پہ لوگ زیادہ دیتے ہیں ان کو, تو ان کو رہنے کا, کھانے کا, ٹھہرنے کا کوئی نظم نہیں رہتا. وہ پورے بہار, بنگال, جھارکھنڈ, یو پی, کچھ نیپال کے بھی لوگ یہاں آتے ہیں. ان لوگوں کے قیام کا, افطار کا, سارے روزے دار رہتے ہیں, مسافر ہیں. روزہ اسلام میں روزے داروں کا, مسافر کا افطار کرانے کی اہمیت کیا وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اس لیے میں اس کام کو انجام دیتا ہوں. افطار ہے, رات کا کھانا ہے, سحری ہے, پورے مہینے میں کرتا ہوں. اور یہ کھانا ساری چیز ہمارے گھر میں اب وہی کھانا ہے جو ہم لوگ خود کھاتے ہیں, وہی کھلاتے ہیں. اور سارے مہمانوں کو کھلانے کے بعد ہم لوگ کھاتے ہیں گھر میں. جی جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کا مطلب افطار مطلب ہم لوگ یہ پورے رمضان کے مہینے اس کا انتظام کیا جاتا ہے. جو بھی علماء آتے ہیں, مدارس آتے ہیں چندے کے لیے, ان کے رہنے کا, سحری کا, افطار کا, تینوں چیز کا انتظام کیا جاتا ہے. اور مطلب ڈیلی کے حساب سے 100 سے 200 لوگ ڈیلی مطلب 300 دن آتے ہیں, یہاں رہتے ہیں. شہر پٹنہ میں منعقدہ یہ افطار پارٹی خواتین کی ہے, جس میں سبھی عمر کی خواتین شامل ہیں. اس شہر کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں مجموعی افطار کا رواج ہے. افطار کے علاوہ گھر میں موجود افراد سحری بھی مشترکہ طور پر کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. سحری کرنا سنت ہے. ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کیسے روزہ رکھیں اور کیسے ختم ہو گیا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے, تلاوت کرتے کرتے, اس کے بعد سے جو ہے کہ پھر ہم لوگ کچن میں جاتے ہیں. افطار کب بن جاتا ہے, کب کھانا بنتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور روزے کی تو بالکل بھی احساس نہیں ہوتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور یہ پاک مقدس مہینہ ہے. ہم لوگ کے لیے بہت خوشیوں کا مہینہ ہے. کرتے کرتے سمے نہیں, نماز پڑھتے, کتاب پڑھتے ہیں,
तिलावत तरावी जो कुछ पढ़ते हैं उस वक्त से हमको कुछ पता नहीं चलता है रमज़ान कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। सुबह में सहरी करते हैं, अजान होती है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद से नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद रोज़ा खोलते हैं। शाम में अच्छे अच्छे अफ्तार बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाते हैं, बनाने में बहुत सी अच्छी लगती है। शहर पटना में इफ्तार के बाद खुसूसी तौर पर तैयार होने वाली शीर चाय का रोज़ादार लुत्फ लेते हैं और इस चाय का साल भर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इफ्तार के बाद शीर चाय की दुकानों पर खास रौनक देखने को मिलती है। रमज़ान के मौके पर शहर पटना में शीर चाय को खास तरीके से तैयार किया जाता है। ये शीर चाय में ये खास चीज़ के रोजेदारों लोग के लिए समझा, सबसे पहले प्यास को बुझाता है सुबह में, और इसमें बहुत कम से कम 8 घंटा चाय खोलती है तब तैयार होती है। सबसे पहले इसमें है शीर चाय की पत्ती काश्मीर वाली आती है लंबा, उसको 2 घंटा खौलाने पड़ता है। उसका खौलाने के बाद फिर उठा पटक करके उसका रंग तैयार होता है। जितना तोड़िएगा उठा पटक कीजिएगा उसमें उतना रंग खिलेगा इसका, और इसमें खिलने के बाद दूध के साथ उसको खौलाया जाता है। उसके बाद उसमें मटेरियल डाला जाता है, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, पोस्ता दाना है, कत्ता बादाम है, लास्ट में इलायची और जाफरान डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर 4 घंटे ये खोलता है। खोलने के बाद ये बिकना शुरू हो जाता है। शीर चाय की शुरुआत पटना में हुई थी। इसे बनाने में तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। कश्मीरी पत्ती और ड्राई फ्रूट से शीर चाय को तैयार किया जाता है। कहते हैं कि 1962 में शीर चाय को पहली मर्तबा तैयार किया गया था। माह रमज़ान के दौरान शीर चाय की इस मकबूलियत ने पटना के हर मोहल्ले में शीर चाय की दुकान को खुलवा दिया है। रमज़ान के महीने में शीर चाय का खास एहतमाम किया जाता है। पटना के सब्जी बाग इलाके में शीर चाय पीने दूर दूर से लोग तशरीफ लाते हैं। ये चाय बहुत फेमस है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छी है, तो देन बहुत लोग इसको लाइक करते हैं, दैट्स वाई मैं पीने आई हूँ। इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। जो नॉर्मल चाय मतलब पर डे हम लोग पीते हैं उससे काफ़ी चेंज रहता है इसका टेस्ट, और स्पेशली ये रमज़ान के टाइम ही आता है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, एक तो यहाँ का माहौल भी अच्छा रहता है कि हाँ सभी एक साथ चाय पी रहे हैं। ऐसा देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल डेज में नहीं मिलता। कलर पसंद आता है, ऑर्डिनरी चाय के हिसाब से चाय का कलर थोड़ा अच्छा लगता है। टेस्ट भी जैसे मैंने कहा कि ये ऑर्डिनरी दिन में नहीं मिलता, रमज़ान में ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा पीने चले आते हैं। टेस्ट बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट चाय हम लोग का, हम लोग हर साल आते हैं, चाय हम लोग का, और लास्ट महीना हो गया तो इसीलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा पी लेते हैं। हम लोग हर साल, अब बच्चे को भी बहुत पसंद आ रही है मेरे। माह रमज़ान में तैयार होने वाली इस शीर चाय ने अपने जायके के एतबार से रोज़ादारों के साथ ही अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी काफ़ी मुतासिर किया है। रोज़ादार अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शीर चाय की पार्टी देते हैं और इस शीर चाय से लुत्फ अंदोज होते हैं। रमज़ान में जब भी हम मार्केटिंग सब्जी बाग आते वक्त सबसे पहली बात चाय पीते हैं, उसके बाद जाते वक्त भी, क्योंकि इतना टेस्टफुल है, और खासकर रमज़ान को अंदर बरकत बना, और इसके चाय पीने के बाद इतना सुकून सा मिलता है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली दफ़ा पी रहे हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है। बहुत टेस्टी चाय हर जगह मिलती नहीं है। 4 साल से यहाँ से हम चाय पी रहे हैं, बराबर रमज़ान में आते हैं हम पटना। रमज़ान में चाय पीने आते हैं, हम लोग दूर दूर से आए, हम लोग बिहटा थाना से आए हैं। बिहटा थाना में एक लई बस्ती है, वहाँ से चाय पीने के लिए हम लोग आए। चाय बहुत यहाँ का फेमस चाय है, और हम लोग यहाँ 15-16 साल से आते हैं चाय पीने, और हम लोग 50 किलोमीटर से आए हैं, बीटा थाना लई, और बहुत टेस्टी चाय है, बहुत फेमस है। हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं रमज़ान में। शहर पटना में माह रमज़ान के मौके पर शीर चाय की दुकानों पर फ़िरका वाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पटना शहर में बाज़ारों की क्या रौनक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से।
अब बात बाज़ारों की रौनक के बारे में। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बाज़ारों की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखता है। आइए दिखाने की कोशिश करते हैं कि पटना के बाज़ारों में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में क्या कुछ ख़ास है और कितनी चहल पहल है। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। माह रमज़ान में पटना के बाज़ारों की रौनक बामे उरूज पर होती है। ख़ास तौर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के बाज़ार वक्त सहर तक खुले रहते हैं। अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना हो तो आपको सब्ज़ी बाग आना होगा, जहां लोग सहर व इफ्तार और ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। क्योंकि ईद करीब आ गई है, इसलिए पटना के मुख्तलिफ़ बाज़ारों जैसे सब्ज़ी बाग, सुल्तानगंज, पटना सिटी और पटना मार्केट में ख़रीदारों का ज़बरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। जिस तरफ नज़र डालिए ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत। गुज़रते रोज़ों के साथ रौनकों के उरूज का ये सिलसिला मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। ईद के मौके पे लोगों को सब्ज़ी बाग में आना ही है, हर चीज़ के लिए, जूता चप्पल हो, कपड़ा हो, हर चीज़ के लिए अच्छी दुकानदारी चल रही है यहाँ पे। और एक बार लोग आते ही हैं सब्ज़ी बाग रमज़ान के मौके पे, परचेजिंग भी होती है हम लोग की अच्छी, जूता भी कपड़ा भी। अल्हम्दुलिल्लाह बिक्री बहुत अच्छी चल रही है। अभी तो ईद के मौके पर जो है सो करीबन 10 बजे तक, 10:30 बजे तक जो है सो दुकान खुली रहती है, चहल पहल पूरा है। हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरी का काम होता है जो कि ईद में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सब ऑर्डर वर्क है, हर तरह का हैंड वर्क, मशीन वर्क, जरदोज़ी का काम, मुकेश कामदानी वाले काम, ये सब हम लोग बनाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम बहुत ख़ास अंदाज से करते हैं। सब्ज़ी बाग राजा बाज़ार में इसका बहुत ख़ास एहतमाम होता है और सब्ज़ी बाग का जो रौनक होता है उससे दूर से ही महसूस किया जा सकता है कि पटना के लोग किस अंदाज में और किस एहतमाम के साथ रमज़ान को मनाते हैं। सब्ज़ी बाग में रमज़ान के दिनों में काफ़ी चहल पहल रहती है, जिससे रमज़ान की रूहानियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ तो साड़ियाँ हैं, सूट्स है, गरारा, जैसे सूट्स के अंदर वैरायटी होती है, कॉटन है, जॉर्जेट, शिफॉन, गरारा, शरारा और अरगंडी में प्योर सिल्क के ऊपर, और बनारसी सूट्स हो गए। साड़ियों में भी पूरा रेंज है हमारे पास, जैसे कॉटन, सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन। इस ईद पर अभी आपको कॉटन का ज़्यादा डिमांड है। पिछले साल से माशाल्लाह इस बार बहुत बढ़िया है। हम लोग कस्टमर को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, कस्टमर भी आ रही हैं। तो 30 में अभी गरारा प्लाजो का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। गरारा है, प्लाजो है, सिंपल कुर्ती है, वो आजकल दुपट्टा चल रहा है, बांधनी दुपट्टा है, गरारा है, और डिफरेंट लुक में आपको जैसे लखनऊआ कुर्ती अभी आया हुआ कुछ सेट टाइप में, इसमें दुपट्टा आपको घेर वाला दुपट्टा है, बहुत अच्छा खासा रिस्पांस इसका मिल रहा है आप लोगों को। रमज़ान के लास्ट में तो लोग कपड़ा तो खरीद चुके हैं, अब चप्पल के लिए आए हैं, चप्पल खरीद रहे हैं, और बहुत सारा डिज़ाइन भी हमारे सामने है, खुल के रखे हैं। अब देखते हैं जो पसंद आएगा वो लेंगे। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में सेवैयाँ, सूखे खजूर, इतरियात, चूड़ियाँ, कुर्ता पजामा और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार ज़्यादा होता है। शदीद गर्मी के चलते पटना में जहां उम्र दराज हजरात सफ़ेद कुर्ता पजामा पसंद कर रहे हैं, वहीं नौजवान लोग रंगीन कुर्ते पजामे को तरजीह दे रहे हैं। उधर ख़वातीन भी अपनी पसंद के लिहाज से मलबूसात, चूड़ियाँ और मसनूई ज़ेवरात खरीद रही हैं। कुर्ता पजामा जो हम लोग को ज़रूरत है ईद के लिए, जो चीज़ नेसेसरी चीज़ होता है। और लास्ट बात यह है कि अब रमज़ान में हम लोग का पाक महीना है, इसमें होता है क्या कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, आप जितना पैसा यूज़ करें, मतलब इसमें खर्चा जो करें उसका हिसाब किताब नहीं होता है। और तीसरी बात यह है कि हम लोग इसमें फ्री फ्रॉम रहता है, और इबादत तो वो तो होता ही है, और आज़ादी इसमें मिलता है कि नहीं, अपना मनपसंद का जो भी कुर्ता पजामा हो आप पहनिए, अपना शेरवानी जो भी हो, अपना ईद मनाइए। ख़रीदारी करने आए, देखिए कुर्ता है, ये कुर्ता लेने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे।
क्या बोलते हैं कि यहाँ पर तो रेट वेट भी बहुत अच्छा है, कोई तो नहीं है, और माशाल्लाह थोड़ा सा देखने में भी रौनक लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कुर्ते में चिकन सूट है, कुर्ता है, शेरवानी है, सब चल रहा है। कुछ लगन का है, कुछ ईद का भी है, दोनों है, दोनों वैरायटी चल रहा है कुर्ते में। और वाइट कुर्ते का ज़्यादा सेलिंग है ईद की वजह से। मैं ये कुर्ता खरीदने के लिए आया हूँ, पसंद आ गया, अभी मैं लेने वाला हूँ। महंगा नहीं है, ठीक ठाक रेट है, हम लोग हर बार यहीं से लेके जाते हैं। कॉटन के कुर्ते, पतले कपड़े ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सफ़ेद पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कलरफुल में भी बारीक कपड़ा चाहिए, मोटा नहीं चाहिए। भीड़ तो अभी शाम का रहेगा, लेकिन जैसा है वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी को नंबर लगाना पड़ता है कि हाँ भाई हमको चाहिए। इसलिए इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि जो है प्रॉब्लम करना पड़ रहा है कि ईद का जो मार्केटिंग होना चाहिए वो मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है। हम तो कुर्ता खरीदने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ईद है, साल में तो एक बार ईद होती है, तो इस वजह से नया कपड़ा पहनना हर लोगों के लिए ज़रूरी होता है। हर लोगों को खुशी चाहिए, क्योंकि एक महीना रोज़ा लोग रखता है, और एक महीना रोज़ा रख करके और लोग खुशी मनाना चाहता है कि उस दिन खुशी मनाए सब लोग के साथ। इस वजह से हम लोग कपड़ा ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। यहाँ तो कुर्ता मिलता है, बस सिर्फ कुर्ता लेने के लिए आए हुए हैं। अच्छा यहाँ कुर्ता रखा जाता है, इस वजह से अच्छा लेने। महंगा तो बहुत है, पिछले साल से ज़्यादा बहुत महंगाई है, और हाँ मनपसंद मिल जा रहा है, मार्केट में कलेक्शन बहुत अच्छी है। टोपी तस्बीह की ख़रीदारी बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है। जितने मुसलमान भाई वगैरह आते हैं वो तस्बीह, टोपी, हिंदी में कुरान शरीफ, 16 सूरा, पाकिस्तानी पंसूरा, जानमाज वगैरह ख़रीदारी करते हैं, जो पहले के बनिस्बत ज़्यादा बिकती है रमज़ान के महीना में। हम लोगों ने अतर और टोपी वगैरह खरीदे हैं, और कुर्ता वर्ता सिलाए हैं जो नमाज पढ़ने के लिए। उसमें वाइट ड्रेस ज़्यादा मुस्तहब माना जाता है, इसलिए वाइट ड्रेस हम लोग पहन के जाते हैं, कुर्ते पजामा टोपी लगा करके। टोपी, कुर्ता, अतर वगैरह यही खरीदना है, क्योंकि ईद नज़दीक आ रहा है। किताबें तो मैंने रमज़ान की जो है उसमें मजहबी किताबें ज़्यादा बिकती हैं, कुरान शरीफ वगैरह, हदीस की किताबें हो गई, ये सब ज़्यादा मतलब एक महीना पहले से बिक्री शुरू होती है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि महंगाई और शिद्दत की गर्मी की वजह से इस साल ईद का कारोबार कुछ कम हुआ है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बाकी के बचे दिनों में कारोबार अच्छा होगा। बाज़ार बहुत गर्म चल रहा है, बहुत महंगाई चल रही है, जो भी लीजिएगा कहता है बहुत ज़्यादा रेट है। कुर्ते वगैरह के भी बहुत ज़्यादा रेट है। महंगाई के दौर में आज जो है बहुत थोड़ा स्लो आदमी चल रहा है, पैसा उस हिसाब से लेकर कुर्ता पजामा लिया, टोपी वगैरह, जूता, नागरा। जैसे बच्चे का है जो लाल पीला अच्छा लगता है पहनने में बच्चे के लिए रमज़ान के मौके पे, और बड़े के लिए है इंडोनेशिया का टोपी है, मलेशिया का है सब, और कम रेट में भी है। बहुत से है, अलनुईम कंपनी वगैरह का है, और बाहर की भी अतर है, और उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है, और अतर की निकासी होती है ईद पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है अतर का निकासी। लास्ट में अतर का सेल, अतर टोपी वगैरह का सेल लास्ट में ही होता है। अभी तो अतर ही खरीद के यहाँ जाएंगे, और फिर टोपी खरीदे हैं, फिर और मार्केटिंग जा करेंगे। अभी रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और भीड़ भाड़ भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सब चीज़ की बिक्री चल रही है, अब तो लास्ट है। जो भी छोटा मोटा बचा हुआ आइटम है, जैसे लच्छा है, रोटी है, टोपी है, इतर है, सुरमा है, इन सब चीज़ों का सेल अभी बहुत अच्छा है। और इतर अभी ये सब एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा आया हुआ है, ऊद है वगैरह, मुखल्लत है, तो इन सब का डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। पटना के दुकानदारों को ईद बाजार का साल भर बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उम्दा किस्म के सामान से सजाया है, और सबकी कोशिश यही रहती है कि रहमतों और बरकतों के इस महीने में खरीदारों को सारा सामान मुनासिब दामों पर फरोख्त कर दिया जाए। टोपी है, गंजी, लुंगी, अंडरवियर सब बिकता है, साड़ी, नकाब, स्टॉल सब बिकता है यहाँ। मार्केट गर्म के वजह से शाम में बहुत हो जाती है, शाम में भीड़ बहुत है। वैसे मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और कस्टमर भी बहुत हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इस बार ठीक है, मगर हाई रेंज का बिक्री कम है, 500-600 का ज़्यादा बिक्री है। महंगाई के लेके लोग ज़्यादा सस्ते ही ले रहे हैं, महंगा कम ले रहे हैं। बाजार के बारे में तो हम क्या बता पाएंगे, हम तो अपना परचेजिंग के बारे में बता पाएंगे। हम मार्केट से अपना ईद का तैयारी हो चुका है। ईद करीब आ रही है, इसलिए इफ्तार के बाद ज़्यादातर ख़वातीन ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख करती हैं। ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की दुकानों पर
خواتین اور بچوں کی موجودگی اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بازاروں میں بہت کچھ دستیاب ہے۔ سبزی باغ آئے ہیں مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اچھا ہی چل رہا ہے مارکیٹنگ۔ ہم لوگ کا تو روٹین ایسا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے فرصت ملا ہے، ٹائم سے ہر کام ہونا چاہیے۔ صبح سے جو بھی ہے کھانا پکانا، وہ افطار کا تیاری، اپنا روزہ نماز کتاب، وہی سب جو الگ ہو جاتا ہے اس مہینے میں، اور مہینے سے بہتر اس مہینے میں ہوتا ہے کہ الگ ہی روٹین ہو جاتا ہے۔ الگ شاپنگ ہم لوگ کرتے ہیں وہ الگ ہی ہوتا ہے، لیکن عید کی شاپنگ کی تیاری روزہ رکھ کر اور پھر تیاری کرنا، اس کی خوشی اور الگ ہی ہوتی ہے۔ رمضان میں اچھی شاپنگ، کپڑے کی کوالٹی آتی ہے، اچھا ڈیزائن وغیرہ آتا ہے عام دنوں کے کمپیئر میں۔ پلازو کرتی ہے، غرارہ، یہی سب ہے رمضان سے عام دنوں کے کمپیئر میں۔ جتنا ہو رہا لے رہے ہیں، مطلب اسٹول وغیرہ کپڑے وپڑے جو بھی ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم اسٹول لینے آئے ہوئے ہیں اور اسٹول لے رہی ہوں، اور مارکیٹ کا بھاؤ جیسا نارمل رہتا وہی سے ہی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ مطلب کچھ نیا خاص ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر عید کی خوشیوں میں حنا کی مہک، چوڑیوں کی کھنک اور سوئیوں کی مٹھاس شامل نہ ہو تو یہ خوشیاں ادھوری معلوم ہوتی ہیں۔ عید کے موقع پر سبھی گھروں میں شیر تیار کی جاتی ہے، لہٰذا پٹنہ کے بازاروں میں سوئیوں کی خریداری خوب ہو رہی ہے۔ پٹنہ کے رحمانیہ ہوٹل میں گزشتہ 80 سال سے سوئیوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں سوئیوں کی کئی اقسام دستیاب ہیں۔ ہمارے پاس سوئی 4-5 قسم کی ہے، جو بنارسی سوئی ہے، رومالی سوئی ہے، اور یہ آج سے نہیں سمجھ لیے کہ 1948 سے میرے پاپا لوگ کام کرتے تھے۔ اس کو پاپا لوگ تو اب ہے نہیں، اب اس کو ہم ہی لوگ چلا رہے ہیں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں رمضان کے ٹائم میں کہ چلو بھائی رحمانیہ کی سوئی کھائیں گے۔ ہم کھوجتے ہیں رحمانیہ کی سوئی کہاں وہ ملتا ہے کہاں نہیں ملتا ہے، تو جب سبزی باغ آتے ہیں لوگ تو ہمارے یہاں پہنچتے ہیں۔ دودھ والا سوئی ہے، کمامی سوئی ہے، جردہ والا سوئی ہے، گھی والا ہے، ڈالڈا والا ہے، ریفائن والا ہے، سارا آئٹم ہمارے پاس ملتا ہے، اور یہاں سے باہر سپلائی بھی جاتا ہے، لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں یہاں سے۔ بہت طرح کا ہے، 120 سے لے کر کے 450 روپے تک کلو تک کا ہے، 180 ہے، 160 ہے، 140 ہے، 120 ہے، 450 روپے ہے۔ ہاں بہت تعداد میں آتے ہیں لوگ یہاں رمضان کے ٹائم میں۔ پورا رمضان ہم لوگ سمجھ لیے کہ ہوٹل کو بند کر کے یہی ایک دھندا ایسا ہے جو اس کو کرتے ہیں اور لوگ کو پورا کرتے ہیں، سارے لوگ کو۔ سب اچھے سیوئی ہے، ہر طرح کا ہے، جیسا مرضی لیجیے۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان چند دنوں کا مہمان ہے۔ روزہ دار عبادت کے ساتھ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور پٹنہ کے ان بازاروں میں روزہ داروں کی اس بھیڑ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ کتنی بے صبری سے عید الفطر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے روزوں اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو عید الفطر کا دن یعنی خوشیوں اور انعام کا دن مسرت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، جو کہ پیش کیا جا رہا تھا شہر پٹنہ سے۔ کل صبح 3 بجے ہمارا لائیو شو سحری ٹائم دیکھنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محفوظ عالم اور رمضان کی رونقیں کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ آگے رمضان آیا، آگے رمضان آیا، آگے رمضان آیا۔